وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 102 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جن 5 انبیاء کرام کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا اور ان کی قوموں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور گمراہیوں کی وجہ سے عذاب کا نشانہ بنایا گیا، یہ واقعہ صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملات ہوئے ہیں۔ اس تمہید کے بعد ان آیات کا میں پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں، پر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہ چل سکا۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کا اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخرکار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے
مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی پچھلی آیات میں 5 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوموں کا، جنہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کو کس طرح عذاب کا نشانہ بنایا گیا۔ اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ کہ پیغمبر بھیجے جائیں، وہ پیغمبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، توحید کی دعوت دیں، بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ اس کام کے لیے ہم نے صرف ان 5 انبیاء کو نہیں بھیجا جو پہلے آئے تھے، بلکہ اور بھی انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے پاس ہم نے ایک رہنما بھیجا ہے۔ تو اس میں ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا رہا، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ قبل اس کے کہ کسی قوم کو اس کی بدعمالیوں کی سزا دی جائے، اللہ تبارک و تعالی ایک طرف تو پیغمبر مبعوث فرماتے ہیں جو ان کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو کبھی بدحالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، دنیاوی مصیبت۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی دنیا کی مصیبت میں گرتا ہے تو چاہے کتنا بھی پہلے متکبر رہا ہو، لیکن اس کے اندر کچھ عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہم نے جو یہ بدحالی بھیجی وہ اس لیے بھیجی تھی کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یہ بدحالی ان کی دور کر دی جائے۔ مثلا قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، گرمی شدید پڑ گئی، ہوائیں تیز چلنے لگی، وغیرہ وغیرہ، یا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مینڈک بہت جگہ ہو گیا، کسی جگہ کہیں اور کوئی چیز پیدا ہو گئی۔ تو یہ ساری مصیبتیں ہم اس لیے بھیجتے تھے تاکہ یہ کچھ تھوڑا سا ان کو تنبہ ہو اور یہ تنبیہ کو قبول کر کے سیدھا راستہ اختیار کریں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو ضراء، بأساء اور ضراء میں مبتلا کیا۔ بأساء کے لفظی معنی ہوتا ہے سختی، اور ضراء کے لفظی معنی ہے تکلیف۔ تو اس میں مبتلا کیا، کیوں کیا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ ان میں عاجزی پیدا ہو، وہ عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ لیکن جب اس حالت میں بھی ان کا رویہ نہ بدلا اور انہوں نے حق کی راہ اختیار نہیں کی، تو ہم نے دوسری آزمائش دی ان کو۔ وہ کیا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی۔ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے۔ عفو کے لفظی معنی ہے کثیر ہو جانا، زیادہ ہو جانا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے نفری میں بھی اضافہ ہوا، ان کی معاشی حالات میں بھی بہتری آئی، جس کو ہم اردو میں پھلنے پھولنے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔
تو اس کا کیا مقصد تھا کہ جب وہ مصیبت دور ہو گئی اور خوشحالی آ گئی تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے وہ مصیبت دور کر کے ان کو خوشحالی عطا فرما دی۔ اور یہی امتحان تھا کہ آیا وہ خوشحالی سے یا بدحالی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اگرچہ ہم نے ان کو بہت پھولنے پھلنے کا موقع دیا، لیکن پھر بھی ان کو ہوش نہ آیا، تو فَأَخْذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہوش نہ آیا۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، جب ان سے کہا گیا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے رجوع کرو، تم نے وہ نہیں کیا، حق بات کو نہیں مانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے تو اب کم از کم اب رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا دین بدلیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ضراء کے معنی تکلیف اور سراء کے معنی ایسی چیز کہ جو انسان کو خوش کرے اور راحت کی حالت ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے، مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں۔ یہ تو زمانے کے حالات ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ تو یہ انہوں نے متکبران جواب دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا، وہم لا یشعرون، جبکہ اس سے پہلے ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہ سلوک نہ کرتے بلکہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے اور خوشحالی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ان آیتوں سے سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی مصیبت کا وہ شکار ہو، تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے رجوع کرے اور اس سے مانگے کہ میری یہ تکلیف دور فرما دی، اور اللہ بچائے بعض اوقات یہ تکلیف تو کسی انسان کے درجے بڑھانے کے لیے آتی، اور کبھی کسی انسان کے لیے عذاب کے طور پر آتی، علیہ باللہ، اس کے گناہوں کی پاداش۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور دونوں میں فرق کی علامت ہی یہ ہے کہ اگر کسی دکھ کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کے لیے ترقی درجات کا سبب بن رہا ہے، اور مجاہدہ اضطراریہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اضطراری طور پر اس سے مجاہدہ کرا رہے ہیں تو وہ اس کی درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جب تک مصیبت ہے یہ بھی مانگتا رہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، اے اللہ مجھے یہ مصیبت میری دور فرما دے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی کرتا رہے، اس کے فیصلے پر شکایت نہ کرے، تو وہ اس کی درجات کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ بچائے اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ
بدحالی آئی، مصیبت آئی، اور انسان نے گستاخانہ باتیں کہنے شروع کر دی، اللہ کی تقدیر کا شکوہ شروع کر دیا کہ میں اس تکلیف کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، مجھ پر کیوں یہ تکلیف آئی۔ اس طرح کے اعوذ باللہ اگر کلمات کہنا شروع کر دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل رجوع ہی نہ کرے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی عذاب کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح خوشحالی میں جب آدمی کے پاس پیسوں کے ریل پیل ہے اور بھی دنیاوی عزت حاصل ہے، شہرت حاصل ہے، مال و دولت حاصل ہے، تو وہاں پر بھی یہ امتحان ہے کہ بعض اوقات یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو دکھا دے کہ یہ استدراج ہے اور اس کے نتیجے میں تمہیں اچانک کسی وقت پکڑا جا سکتا ہے۔ استدراج کے معنی یہی ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک آدمی گناہ کیے جا رہا ہے اور دولت اس کی بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل ملی۔ اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ تو پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے بجائے اگر مال و دولت ہے، خوشحالی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، شکر ادا کرتا ہے، ہر نعمت پر جو اس کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر نعم المال الصالح للعبد الصالح، حدیث میں فرمایا کہ حلال مال نیک آدمی کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ اس لیے اچھی ہے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور اس مال میں جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا بندوں کے، ان کو ادا کرے گا، تو اس واسطے وہ مال بجائے اس کے کہ اس کے لیے عذاب بنتا، وہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے فرمایا کہ افا امن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ بتلانے کا مقصود ہے کہ ایک آدمی کو کسی وقت بے خوف ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آئے رات کے وقت جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں، آرام سے بستر پر سو گئے، تصور بھی نہیں تھا کہ رات کو کیا ہونے والا ہے، تو اچانک عذاب آ گیا۔ اس عذاب میں عذاب عام بھی داخل ہے، بعض اوقات امتوں پر اچانک عذاب پوری امت پر نازل ہوا، اور انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو سوتے سوتے آدمی کا حرکت قلب بند ہو گئی، دل کا حملہ ہو گیا، الیاذ باللہ، تو یہ بھی اس طریقے سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو آدمی کو اس سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ اب امن اہل القری ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون، اور بھلا بستیوں والے کیا اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس دن چڑھے آئے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، کھیل کود میں لگے ہوئے۔ اب یا تو اس سے مراد واقعی کھیل کود ہے، یا یہ کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی بذات خود ایک کھیل ہی ہے آخرت کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے۔ مطلب کہ دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کام میں مصروف ہیں، دن چڑھے کا وقت ہے جو کہ زیادہ تر کاروبار کا آغاز ہوا جاتا ہے، تو اس وقت میں آ کر ہمارا عذاب ان کو پکڑ لے۔ افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے تدبیر سے بالکل
بے فکر ہو گئے۔ مکر کا لفظ اصل میں تو تدبیر کے لیے آتا ہے، اور یہاں مراد ہے ڈھیل۔ مکر اصل میں کسی ایسی تدبیر کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک آدمی بظاہر تو بالکل مطمئن ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو حالت گزر رہی ہے میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ تو ڈھیل میں ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی ڈھیل، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے کیا بے فکر ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ اب فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخرکار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ پہ دوبارہ نصیحت فرماتے ہیں، وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ، یعنی جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، جیسے 5 انبیاء کرام کا ذکر پیچھے گزرا، ان کے جو وارث بنے، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے، اپنے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا تذکرہ سن کر اس سے سبق حاصل کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان بے فکری سے گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو پھر وہ نقطے مل کر ایک دل کے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں سنتے، یعنی ہدایت کی بات نہیں سننے سے مراد یہاں پر ہے اطاعت، فرما برداری، یعنی باوجود ہے کہ ان کو بہت ہدایتیں دی جاتی ہیں پھر بھی وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ تھیں وہ بستیاں کہ جن کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو یہ لوگ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اب اس میں یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ کسی انسان کو ایسا نہ کرنا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی رائے قائم کر لی ہے کسی قسم کی اور اس کے خلاف اس کے پاس دلائل آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی اس بات پر اڑا رہے اور تکبر سے ہر بات کو جھٹلاتا رہے، یہ جس طرح یہ کافروں کا وتیرہ ہے، مومن کا نہیں۔ مومن کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل صحیح آ گئی ہے تو وہ محض اپنی بات کی پچ کرنے کے لیے اس کو رد نہ کرے، تسلیم کرے، اس غلطی کا اعتراف کرے اور اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔ یہ طریقہ کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر، اب کوئی کچھ بھی دلائل میرے پاس لے آئے میں مانوں گا نہیں، تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہے، یہ کافر کا رویہ ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ اسی طرح ان کے دلوں پر جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور جن قوموں کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے اندر ہم نے عہد کی پاسداری نہیں پائی۔ عہد سے مراد یہ کہ ایک تو عہد یوم الست میں لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، دوسرا یہ کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ایک طرح سے اپنے خالق کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے،
وہ عہد یہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے احکام کے مطابق گزاروں گا، تو وہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور یہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام کی نے اپنی اقوام سے، امتوں سے عہد لیا تھا کہ تم اور تمہاری اولاد جب کبھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا تو اس کو تسلیم کرے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ بہرحال عہد سے جو بھی مراد ہو، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکثر قوموں میں ہم نے عہد کی پاسداری نہیں پائی، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ یہ آیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں ایک درس عبرت کے طور پر نازل فرمائی۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں متنبہ کر دیا گیا کہ اپنے آپ کو کبھی بے خوف نہ سمجھو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حالت میں رجوع اختیار کرو، تنگی کی حالت ہو تب بھی اور عیش و عشرت کی حالت ہو تب بھی، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہی انسان کے لیے وہ صحیح طریقہ ہے جو اس کی دنیاوی اور اخروی نجات کا ضامن ہو سکے۔